فیصل آباد کے شیروں، فیصل آباد کی شیرنیوں، آپ سب کو یہ گانا بند کریں۔ گھڑی چور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں، گھڑی چور کے بارے میں۔ فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے۔ فیصل آباد والوں، ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں، ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا، کماؤ پتر کہتی ہوں۔ مجھے ابھی میاں منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں، آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو میں نواز شریف صاحب، میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو، اور نواز شریف صاحب، فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے، مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا ورکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ فیصل آباد والوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے جذبے کا شکریہ، آپ کی شفقت کا شکریہ۔ اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ خواتین کا انکلوژر اتنی دور بنا دیا، مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار۔ فیصل آباد والوں، فیصل آباد والوں، یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا، نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پہیہ چلتا تھا، کیونکہ بجلی نہیں تھی نا۔ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی، فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولہے جلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا، کیونکہ گیس نہیں تھی۔ اور پھر فیصل آباد نے دیکھا، شیروں نے دیکھا، قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا۔ نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ 2013 کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 0 لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی نا۔ گھروں کی میرے گھر بھی روشن ہو گئے، فیصل آباد کی فیکٹریاں بھی روشن ہو گئی، اور بجلی بھی آ گئی، فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، گیس بھی آ گئی، اور مہینوں کے اندر ٹرمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی۔ فیصل آباد والوں، اس بات کے گواہ ہونا، تاریخ گواہ ہے کہ نواز
شریف 3 بار ملک کا وزیر اعظم بنا اور تینوں بار ملک نے یوں ٹیک آف کیا. کیسے ٹیک آف کیا؟ اور تاریخ گواہ ہے, فیصلہ آباد گواہ ہے کہ جب نواز شریف نیچے گیا, یہ ملک بھی تب نیچے گیا. فیصلہ آباد والوں, یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے جیسے شہرت سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں. نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے, نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے. فیصلہ آباد والوں, میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں. آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے IMF معاہدے نے باندھے ہوئے ہیں, ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں 8 کروڑ عوام کو آٹا مفت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. یہ 1 منٹ بار بار گانے نہ لگائیں پلیز, بریک میں گانے لگائیں, مجھے بات کرنے دیں. ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں, شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کی 8 کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا کیا جائے, اور باقی صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کریں اپنے اپنے صوبوں کے اندر. تو بتاؤ فیصلہ آباد والوں, 2018 سے لے کر 2022 تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی, کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا؟ روز سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئیں, پیٹرول بڑھ گیا, ڈالر اوپر چلا گیا, لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا. یہی سنتے تھے. آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر. یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا عدالتوں میں, اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا. پنجاب والوں, اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے باہر پھینکو. نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے, نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فساد ہے, سب سے بڑا انتشار ہے, اور یہ بات فیصلہ آباد کی عوام جانتی ہے. فیصلہ آباد والوں, یہ ملک ترقی کر رہا تھا, اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا, اور پھر کیا ہوا؟ پاناما بینچ کو مصیبت پڑ گئی اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا. پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پاناما بینچ تھا. گواہی دو تھا نا. جس دن سے نواز شریف کو پاناما بینچ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دفتر سے نکالا, اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی. میں فیصلہ آباد والوں, دھیان سے میری بات سنو. میں پاناما بینچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ثاقب نثار, عمران کو لانے والے, نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار, آج تم جتنا مرضی
صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ واپس لو، لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ثاقب نثار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے ہیں جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ میں آصف سعید کھوسا سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھا رہے ہو، میرے پاس لاؤ پیناما کیس، میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں۔ ثاقب نثار کی عدالت میں آصف سعید کھوسا کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیئرنگز میں شریک ہوتا تھا، فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا۔ آصف سعید کھوسا تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں؟ کیوں تم نے اس وقت قوم، ملک، آئین اور قانون کا تماشا بنایا؟ آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی۔ فیصل آباد والوں، پاناما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی، صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے غریب کی 2 روپے کی روٹی سے دشمنی کی۔ پاناما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی، غریب کی 50 روپے کلو چینی سے دشمنی کی، غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی، مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی، پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی۔ بولو کی نا؟ آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں IMF کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا، ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ وہ دیکھو وہ پاناما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ فیصل آباد والوں، انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا، انہوں نے ایک بد کردار شخص کو، ایک بدعنوان شخص کو، ایک بد تہذیب شخص کو، ایک نالائق شخص کو، ایک نااہل شخص کو، ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اور فیصل آباد والوں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے، ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ پاناما بینچ والوں، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو، نشہ کرنے والے کو، منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا، جس کا ٹوٹل اکنامک ویژن کیا تھا؟ انڈے، کٹے، مرغیاں اور بھنگ کی کاشت۔ وہ انڈے نظر آئے کہیں؟ وہ کٹے نظر آئے کہیں؟ وہ مرغیاں نظر آئی کہیں؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے ضمانت پاک سے لے کے بنی گالا تک، وہ ہے بھنگ کے اثرات۔ وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے، اس قوم کے 22 کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے۔ قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر
آباد کے بہادروں، فیصل آباد کے شیروں، میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ سب بتاؤ، کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ ایک گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا، لیکن فیصل آباد والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو، سزا دینی ہے تو نواز شریف کو دو۔ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں، لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اور یہ بزدل، یہ گیدڑ ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی۔ اور پھر شرم کی بات ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے، شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھک جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں عمران کی حفاظت پہ تعینات ہیں، ان سب کا برا حال ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور فیصل آباد والوں، وہ پلاسٹک والی ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو، ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو، فیصل آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے۔ فیصل آباد والوں، بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ فیصل آباد والوں، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ اور سنو، عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر 72 سال ہے، میں معذور ہوں، اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے، نہ معذوری یاد آتی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے، نہ 72 سال کی عمر یاد آتی ہے۔ تو فیصل آباد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں؟ اور پھر 7:20 پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے، اور 7:21 پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں۔ اور تمہیں کیا پتا بزدل انسان کہ وہ نواز شریف تھا
جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیڈ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کے فون آئے نواز شریف کو. انہوں نے کہا نواز صاحب عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے. نواز شریف نے کہا نہیں، میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جاؤں گا. فیصلہ آباد والوں، یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے؟ بھائی لیڈر تو وہ ہوتا ہے، فیصلہ آباد والوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے. اور اب سوچو اگر ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیر اعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چارپائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں اویلیبل نہیں ہوں. اس وقت نواز شریف تھا، اس کو دھمکیاں ملی، اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ، یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا. اور فیصلہ آباد والوں، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی. اس کا ایک کارکن جس کو ذل شاہ کہتے تھے وہ کل پرسوں شہید ہوا. اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر، کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور استعمال ہوا تھا، ہم سب مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. لیکن جو بات زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم قبر کے پہاڑ، ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کے لیے میرے محل میں آؤ. میرے یہ کارکن، میرے یہ ورکرز، میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے، میرے سر کا دوپٹہ ہے. اس کارکن ذل شاہ کے باریش باپ کو، داڑھی والے باپ کو، بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو، میں نے افسوس کرنا ہے. فیصلہ آباد والوں، مجھے بتانا، خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوتگی ہو جائے، آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلاتے ہو افسوس کرنے کے لیے؟ لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. تحفے تم پر، تحفے تم پر. اور اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہوا میں ہیں اور کارکنوں کو، ورکرز کو ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رولتا ہے. ان کو کہتا ہے، فیصلہ آباد والوں، ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچے، کارکن آج وہاں پہنچے، کارکن یہاں آ جائیں، کارکن وہاں آ جائیں، خود باتھ روم کے اندر سے نہیں نکلتا. فیصلہ آباد والوں، مجھے بتاؤ، کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے، ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ فیصلہ آباد والوں، آپ نے وہ مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے مسلم لیگ نون کے شیر ایسے ہیں. وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی، جب انہوں نے میری گاڑی میں پتھراؤ کیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، میں گاڑی میں سے نکل گئی. میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو.
फैसला बाद वालों में सवाल पूछती हूं, कारकुन इसकी चोरियां करने के लिए मारे क्यों खाएं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूं कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। वो जो तोशा खाना की चोरियां बेच बेच कर इसने जायदादें बनाई हैं, वो पैसा लाए और अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करे। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या वो किसी की भी जमात का कारकुन हो, कारकुनान की इज्जत मेरे दिल में है और कारकुनान को इसकी इस मुहिम का ईंधन हम नहीं बनने देंगे। बुज़दिल आदमी, तुम्हें तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल हो ना हो, मरियम नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल है। और फैसलाबाद वालों, आज किसी ने वो बैनर पकड़ा था कि नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था, और आज अल्लाह ताला का मोज़ा देखो, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके खुद बोल रहे हैं कि हमने साजिश की थी। ये होते हैं ये पनामा बेंच के फैसले नहीं होते, ये आसमानों के फैसले होते हैं जिनको मानना पड़ता है। फैसलाबाद वालों, और एक और बात सुनो फैसलाबाद वालों, बड़ी जरूरी बात है। जब ये एक दूसरे के पोल सारे साजिशी जो साजिश में 2017 और 18 में शामिल थे, एक एक करके खुद बोल रहे हैं, ना सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि दूसरे चोर जो छुप के बैठे हुए हैं उनका पता भी बता रहे हैं। एक लतीफा मुझे याद आ गया फैसलाबाद वालों, पुलिस कहीं कोई चोरी हुई तो पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार करके उनको लेकर जा रही थी तो चोरों ने जाते जाते सोचा हम तो पकड़े गए, उन्होंने कहा वो 2 चोर चारपाई के नीचे पड़े हुए उनको भी निकालो। तो अब जब एक साजिशी पकड़ा जाता है, एक चोर पकड़ा जाता है, तो वो कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वो फलां फलां भी शामिल था। भाई मरियम नवाज शरीफ ने उनके नाम क्या लेने हैं, ये खुद एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक और क्योंकि फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का असर तो आएगा। एक और लतीफा याद आ गया, गर्मियों में आज भी छतों पर लोग सोते हैं ना पंखे लगाकर, तो एक पूरी बड़ी फैमिली छत पर सो रही थी, तो एक शख्स उठ के तहज्जुद पढ़ रहा था उनमें से, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अकेला यहाँ पर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। तो जो करीब की चारपाई थी उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा कि तुम अपनी दुआ मांगो, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो साथ। उसने कहा कि तू अपना ना ले, तू साडियां शिकायतां क्यों लाना पे है। बात यह है कि अगर मिल के साजिश की हुई है, मिल के चोरियां की हुई हैं, तो अपनी अपनी पड़ गई, अब सब एक दूसरे का नाम लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। और अब इसकी फिर कोशिश है, एस्टैब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा समझ के सर से ये बोझ उतार के जमीन पे फेंक दिया। अब ये जो 2-3 लोग रह गए हैं ना, मैं कहना चाहती हूं इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। जरा मेरे साथ बोलो, इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। और सिर्फ फरार नहीं हो रहे,
फैसला बाद वालों, इलेक्शन आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वाल के शेरों, टोबा टेक सिंह के शेरों, झंग के शेरों, चनियोट के शेरों, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह। लेकिन फैसलाबाद वालों, इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। क्या फैसलाबाद के गैरतमंदों को कबूल है कि एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां और दूसरी तरफ चोर, बल्कि महाचोर इमरान खान की 2 पेशियां कबूल है? एक तरफ नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की 2-2 साल की जेल, बेगुनाह जेल, और दूसरी तरफ 2-2 घंटों में बेल। क्या ये नाइंसाफी कबूल है? एक तरफ फैसलाबाद वालों, एक तरफ ख्याली तनख्वाह, एक तरफ एक्सपायर्ड वीजा इकामा, एक तरफ हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह ना लेना, और दूसरी तरफ टिरियन वाइट अपनी बेटी छुपाना, कौन से झूठ बोलना, घड़ियां चोरी करना, घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना, और फिर जानते हो, ये दिखाएं घड़ी, ये देखो, फैसलाबाद वालों, बड़े बड़े वजीर आजम देखे, फांसियां चढ़ते देखे, जिला वतन होते देखे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बाहर निकाले जाते देखे, मगर मैंने अपनी 76 साल की पाकिस्तान की जिंदगी में कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। और कहने वाले ये कहते हैं, इसके सपोर्टर्स, वो ये कहते हैं घड़ी तो चोरी की थी, क्या किया था? ये बात नहीं है फैसलाबाद वालों, जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा? जिसने खाना काबा वाली घड़ी, जो सऊदी अरब ने इसको तोहफे में दी थी, इस बेशर्म इंसान ने वो घड़ी भी चंद करोड़ के एवज बेच दी। और फैसलाबाद वालों, जानते हो उससे बड़ा जुर्म क्या था? वो दुबई घड़ी, जो घड़ी थी वो दुबई में बेची, और वो घड़ी बेचने के बाद वो करोड़ों रुपया फरागोगी एक चार्टर्ड जहाज में रख कर इस्लामाबाद लेकर आई। दूसरों को कहता है मनी लॉन्ड्रर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। और लोगों को चोर चोर कहता था। अपनी हालत देखो, अपना वो ये खुद भी चोर, इसकी जमात भी चोर, इसकी घर वाली भी चोर। इसकी घर वाली लोगों को कहती थी अगर फाइल पे दस्तखत कराने तो मुझे 5 किरात हईरी की अंगूठी तोहफे में दो, तो फाइल पे दस्तखत करा लो। और एक साइड पे नवाज शरीफ का इकामा वाला बोगस केस, दूसरी साइड पर फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना के डाके, बेटी छुपाना, 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए का गबन। उसको नवाज शरीफ 1 साल जेल काट कर गया। मुशर्रफ के दौर में 14 महीने तक किले में जेल काट कर गया। और दूसरी तरफ ये चोर, बल्कि महाचोर, खुलेआम दंदनाता फिरता है। क्या ये फैसला आपको मंजूर है? और जो बेगुनाह था, बेगुनाह कौन था मैं भी पूछूं? जिसके खिलाफ सजा देने वाले जज खुद बोल उठे, वो आज भी नाअहल है।
اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈاکے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آج بھی دندناتا پھرتا ہے، عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے۔ فیصل آباد والوں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آئے گا، اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے۔ فیصل آباد والوں، الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، انتخاب ہوگا، لیکن پہلے احتساب ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا، نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا۔ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، اس کے بعد صبح الیکشن کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیصل آباد زندہ باد، اور سوشل میڈیا ٹیم زندہ باد۔ خواتین، وہ جو میرے بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، زندہ باد۔ پاکستان کے نوجوان اور مسلم لیگ نون یوتھ ونگ زندہ باد، اور شہباز شریف، اور ایک نعرہ لگانا جس سے فیصل آباد کے در و دیوار گونجے اور لندن تک آواز جائیں، نواز شریف اور پاکستان۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ دل نہیں کر رہا واپس جانے کو۔ یہ جو مائنورٹی ونگ کے جھنڈے آئے ہوئے ہیں، مائنورٹی ونگ کی ریپرزنٹیشن ہے، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، مہربانی۔ پاکستان کی عوام ہوئی تیرے خلاف۔